مارچ کا ٹیگ ہے میں باغی ہوں. مرد کہہ رہے ہیں کہ خواتین خود کو کیا باغی بنانا چاہتی ہیں, سمجھنا چاہتی ہیں. میرا جسم میری مرضی. اپنا کام خود کرو, کھانا خود گرم کرو, میری مرضی میں جیسے مرضی بیٹھوں. کیا یہ اس کا جسم نہیں ہے کہ میں اگر نہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے. اس دفعہ عورت مارچ کا ہیش ٹیگ ہے میں باغی ہوں. کیا مطالبہ ہے خواتین کا, کس طرح کے حقوق چاہتی ہیں؟ ہر طرح کے حقوق چاہتے ہیں. بیسکلی برابری چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں, چاہے وہ امپلائمنٹ میں ہو یا پولیٹیکل فیلڈ میں ہو, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اور وائلنس کے خلاف ہم کھڑے ہیں یہاں. اچھا, یہاں پر کافی زیادہ ہر دفعہ عورت مارچ کو کنٹروورشل کہا جاتا ہے. ایک پیچھے بورڈ بنایا ہوا ہے جس پر جو سلوگنز لکھے ہوئے ہیں اسے بہت کنٹروورشل کہا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں اس میں؟ کیونکہ بیسکلی جو چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ایک بیکلیش بھی آتا ہے. تو عورت مارچ ایک چینج لانا چاہ رہی ہے جو برابری کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے. تو جو لوگ اس کے خلاف ہیں تو پھر وہ کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں, چاہے وہ سلوگنز کے بیس پہ یا کسی چیز کے بیس پہ. وہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو چینج نہیں چاہیے اور ہم لوگوں کو چاہیے. اچھا, جیسے کہ سلوگنس ہوتے ہیں اپنا کام خود کرو, کھانا خود گرم کرو, میری مرضی میں جیسے مرضی بیٹھوں, اس پہ کافی زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. اس پر کیا رائے ہے؟ تو آپ جیسے کھانا خود گرم کرو, آپ اس کی بات اگر ہم کریں تو بات یہ ہے کہ عورتیں, خواتین جو ہیں وہ گھر میں بہت کام کرتی ہیں. مطلب اگر مرد حضرات 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں گھر میں تو خواتین 11 گھنٹے کام کرتی ہیں. وہ ایک اسٹیٹسٹک ہے. تو سلوگن کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی شیئر کریں, خاص طور سے اگر خاتون گھر سے باہر کام کر رہی ہے تو پھر مرد کو بھی ہاتھ بٹھانا چاہیے, گھر میں کام کرنا چاہیے, ہیلپ کرنا چاہیے. تو سلوگن کا یہی مطلب ہے. خواتین کس طرح کے حقوق ڈیمانڈ کر رہی ہیں عورت مارچ میں؟ میں ایک اقلیت سے تعلق رکھتی ہوں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ خاتون تو پاکستان میں ویسے ہی اپنے جو بھی قوانین ان کے مطابق بنے ہوئے ہیں وہ کبھی ان پہ پورا نہیں اترتے. لیکن میں ایک اقلیت کے ناطے یہ کہتی ہوں کہ کم عمری کی شادی اور ایسی شادیاں جو مرضی کے خلاف کی جاتی ہیں, جس میں پیرنٹس بھی نہیں چاہتے کہ وہ شادیاں ہوں, لیکن وہ کسی نہ کسی بنیادی وجوہات پہ, جو میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ ایک خاتون روزانہ کی بنیاد پر کن مسائل کا سامنا کرتی ہیں؟ پہلی بات تو آج کل سفری مشکلات بہت زیادہ ہیں. جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کراؤں کا مہنگا ہونا, اور خواتین کے لیے اور بھی بہت ساری دشواریاں ہیں. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو عزتوں کا تحفظ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک اقلیت سے تعلق ہونے کے ناطے شاید ہم لوگ وہ چیزیں زیادہ محسوس کر سکتے ہیں, اور وہ چیزیں زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں عام خواتین کی نسبت. ہم حقوق مانتے ہیں, ہم آزادی تو بات کی بات ہے, ہمارے پاس تو بیسک حقوق نہیں ہیں. ہم انسان ہیں, صرف عورت نہیں ہے. یہ انسانی حقوق کی بات ہے. یہ بات ہے کہ اگر میں وہی جاب کرتی ہوں اور ایک مرد دوسری جاب کرتا ہے تو اس کو میرے سے زیادہ پیسے کیوں ملتے ہیں؟ میری جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, جو کہ تمام اکثر عورتیں ہوتی ہیں, ان کی کیا ان کی پروٹیکشن ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کی شادی کر دی جاتی ہے, آخر کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے پوچھ کے شادی کی تھی. یہ ایک انسانی حقوق. عورت مارچ کو ہر سال کنٹروورشل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ لوگ بنانے والے اس کو بناتے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہمیں اپریس کرنا چاہتے ہیں, جو ہمیں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کا نیگیٹو امیج دیتے ہیں. کچھ خواتین بھی کہتی ہیں انہیں اس طرح کے سلوگن سے مسئلہ اپنا کھانا خود گرم کرو, میرا جسم میری مرضی, اس پر کیا کہیں گی؟ میرا جسم میری مرضی کو ٹوٹلی غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. میرا جسم میری مرضی شاید ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا. کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو انکار کروں؟ کیا یہ ایک بچی کا حق نہیں ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر اس کو شادی کی جا رہی ہے زبردستی تو وہ انکار کرے؟ کیا یہ اس کا جسم نہیں ہے کہ میں اگر نہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ تو ایک سلوگن تھا, یہ تو ایک سلوگن ہے جس کو اتنا پڑھا گیا ہے. آپ یہاں باقی دیکھیں, یہاں پہ اقلیتی عورتیں ہیں, یہاں پہ جو لیبر لاز ہے اس کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف تمہارا نہیں ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ عورت مارچ کو ہر دفعہ کنٹروورشل کہا جاتا ہے, کیا وجہ اس کی؟ عورت مارچ میں ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پدرشاہی نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں, تو ظاہر ہے اس کو کنٹروورشل کہا جاتا ہے. جیسے بہت بیسک سا ایک ہمارا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, جس کا مطلب بالکل واضح ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ فحاشی پھیلائے, وہ جو چاہے کرے, وہ جیسا لباس یا لباس کے بغیر وہ باہر آ جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے ملک میں عبایا پہنی ہوئی عورت, آپ کے ملک میں 7 سال کی زینب, آپ کے ملک میں قبر میں دفن ہوئی ہوئی ایک عورت جس نے کفن پہنا ہوتا ہے, اس کا بھی ریپ ہوتا ہے. تو آپ کے ملک کے آپ ایک خاتون ہیں, کیسے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ میں خواتین کے ساتھ ہونے والے تمام جبر کے خلاف آواز
आवाज़ उठा रही हूँ, उनकी जीने का हक मैं मांग रही हूँ। मैं यहाँ पर KPK की औरत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, मैं यहाँ पर सिंध की औरत के लिए आवाज़ उठा रही हूँ जो कारी कर दी जाती है सिर्फ एक इल्ज़ाम पर। मैं छोटी ज़ैनब के लिए आवाज़ उठा रही हूँ जो दिन दहाड़े रोड पर रेप कर दी जाती है और पता भी नहीं चलता कि किसने रेप किया है। मैं पाकिस्तान में मौजूद हर औरत के लिए आवाज़। अच्छा, इस दफ़ा औरत मार्च का टैग है मैं बागी हूँ। मर्द कह रहे हैं कि ख़वातीन खुद को क्या बागी बनाना चाहती है, समझना चाहती हैं। देखिए, बगावत हम सब पे फ़र्ज़ है। जो निज़ाम अदल का निज़ाम नहीं होता वहाँ बगावत फ़र्ज़ होती है। असल में इस मार्च का हिस्सा तो नहीं, असल में मैं देखते आई हूँ कि ये जो ख़वातीन है जिस चीज़ का इम्प्लीमेंट ऑलरेडी है उससे बढ़ के क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये पढ़ाई की ज़्यादा चाह रहे हैं और अगर ये चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसके चाहे वो डेली वेजेस पे कर रहे हैं या किसी ऑफिस में कर रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है, पर इनके जो स्लोगन्स हैं कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं हैं। अरे कहा जो चाहता है अपना खाना खुद गर्म करो, मेरी मर्ज़ी में जैसे चाहे बैठूं और तुम्हें बता के घर से बाहर क्यों जाऊँ, समझती है वो स्लोगन्स ठीक है? नहीं, कुछ हद तक ठीक भी है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें घरों में जो मर्द होते हैं, असल में मर्द डोमिनेट सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर उनको इतनी आज़ादी है, अगर पेरेंट्स उनको अगर घर में कोई भाई है या कोई और है उसको नहीं पूछते तो फिर हमें भी ना पूछे। तो क्या पैगाम देंगी औरत मार्च को? हर मरतबा क्यों कंट्रोवर्शियल समझा जाता है या खुद बनाया जाता है? नहीं, इसे मेरे ख्याल से खुद बनाया जाता है क्योंकि कुछ बीच में ऐसे अनासर भी होते हैं जो हम अच्छा काम कर रहे होते हैं उससे मीडिया पर्सन हट के इस तरफ आ जाते हैं। जो अच्छे प्रोग्राम इस वक्त लाहौर में हो रहे हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ इस मार्च को ही नहीं प्रमोट करना चाहिए। किस तरह से कंट्रोवर्शियल है औरत मार्च? कंट्रोवर्शियल इस वजह से क्योंकि जो इसे ऑर्गेनाइज करवाती हैं वो मीडिया से बात नहीं करती, मर्दों से या जो यहाँ पर उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं उनसे वो बात नहीं करती, वो सिर्फ अपनी हदूद में रहती हैं। तो अगर वो कोई मंशूर या कोई पर्पस फैलाना चाहती हैं, अपनी आवाज़ फैलाना चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो हम मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जो है अपनी आवाज़ फैलाएं। लेकिन उनका कोई मुझे लगता है पर्पस नहीं है, कोई मंशूर ही नहीं है, इस वजह से वो बात नहीं करती। क्या मकासद है उनके फिर? ये सिर्फ उन लोगों से बात करेंगी। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, ये सिर्फ जो इंटरनेशनल मीडिया है BBC और CNN वो इस औरत मार्च को कवर करता है, ये सिर्फ उनसे बात करती हैं। शायद फंडिंग का मामला है इस वजह से, क्योंकि अगर इनका कोई मंशूर है तो इन्हें चाहिए पाकिस्तान का जो मीडिया है जो इनके लिए आया है उनसे भी बात करें, इनका जो पर्पस है वो उन्हें बताएं। आप एक खातून है किन हकूक़ का मुतालबा करती हैं और क्या समझती हैं औरत मार्च के जो स्लोगन्स है वो राइट पे? मुझे तो कोई हकूक़ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जो है पहले 1400 साल पहले सारे हकूक़ मिल चुके हैं, मेरे इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए हैं। लेकिन यहाँ औरत मार्च मनाने का इनका मेन मकसद ये होता है कि जो ख़वातीन जो बच्चियाँ जिन्हें कोई हकूक़ नहीं मिल रहे उनके लिए आवाज़ उठाती है। तरीक़ाकार हो सकता है थोड़ा मुख्तलिफ हो, गलत भी हो, लेकिन मेन मकसद ये होता है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है, अवेयरनेस देती है।